بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی نوٹیفیکیشن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عفو اور درگزر۔ ہمارا معاشرہ اس وقت عدم برداشت کی انتہا پر پہنچ چکا اور بالعموم لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ معمولی تنازعات پر لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ مجھے بھی آئے دن مختلف طرح کے کیسز کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے جن میں تنازع کا سبب انتہائی معمولی ہوتا ہے۔ کسی شخص نے کسی کی مرضی کے بغیر اس کی دکان کے سامنے موٹر سائیکل کو کھڑا کر دیا تو تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو اونچی آواز سے پکار دیا تو بھی تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھریلو سطح پر بھی آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان جھگڑوں کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ تشدد، ظلم اور بربریت کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ معمولی تنازعات پر ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی ایک دوسرے سے برس تک کلام نہیں کرتے اور شادی بیاہ یا کسی عزیز کی وفات پر ملاقات کے علاوہ ہر قسم کے سماجی تعلقات کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ہم سڑک پر آتے جاتے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اس الجھاؤ کی وجہ کئی مرتبہ کسی گاڑی کا اونچی آواز سے ہارن دینا یا کسی کا اوورٹیک کرنا بن جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت انسان ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انسانی بھائی چارے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی میں برداشت اور عفو درگزر کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کا شکار ہوئے اور انہوں نے ان کو اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جدا کر کے ایک اندھے کنویں میں اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ایک قافلہ جو مصر کو جا رہا تھا وہ آپ کو لے کر مصر پہنچا، جہاں پر آپ کو مصر کے ایک بڑے خاندان میں چند دیناروں کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی میں بہت سے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھنا پڑا۔ آپ کو جیل خانے میں جانا پڑا۔ آپ ایک لمبا عرصہ تک جیل میں قیدی کی حیثیت سے زندگی کے صبح و شام گزارتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ نے آپ کو حکومت اور اقتدار سے نواز دیا۔ حکومت اور اقتدار میں آنے کے بعد جب عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو جہاں پر دیگر مقامات سے لوگ آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آئے، آپ کے بھائی بھی غلے کے حصول کے لیے آپ کے پاس آئے، جن کو ایک حکمت کے ذریعے آپ نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بھی اپنے پاس لانے پر آمادہ کیا۔ بعد ازاں جب آپ کے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے ہمراہ آپ کے پاس لے کر آئے تو آپ نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ پر چوری کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ان تمام زیادتیوں کو خندہ بشانی سے برداشت کیا اور موقع ملنے کے باوجود ان سے کسی بھی قسم کا مواخذہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلِ اطہر میں چادر کو ڈال کے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ظالم اور شکاوتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ طائف کی وادی میں ظالموں نے زیادتی کی انتہا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو رنگ کر دیا۔ ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ آیا اور یہ بات عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبت اور پیار تھا اور بیت اللہ کی ہمسائیگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی عزیز تھی، لیکن کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور بعد ازاں بہت سی جنگوں کو اہل مدینہ پر مسلط کیا۔ بہت سی جنگوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ اسلام اور سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے میدان عمل میں اترے اور خندہ پیشانی سے ان جنگوں کے دوران آنے والی تکالیف کو برداشت کیا۔ بہت سے غزوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے داخل فرما دیا۔ اس موقع پر بہت سے لوگ جنہوں نے شقاوت اور بدبختی کا مظاہرہ کیا تھا، مجرم کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ کیا اور ان سے کسی بھی قسم کا انتقام نہ لیا اور ان کو معاف فرما دیا۔ انبیاء سابقہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی غلطیوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے پر مادہ و تیار رہے۔ جو شخص انتقام کی بجائے عفو و درگزر والا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی سربلندیوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سربلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو شخص ہمہ وقت انتقامی جذبے کے ذریعے اثر رہتا ہے، جہاں پر وہ دل کی تنگی اور گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، وہیں پر لوگ بھی اس کے بارے میں کراہت اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے اور گرد و پیش میں نظر دوڑا کر اس چیز کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو عفو و درگزر کے اللہ اوصاف سے بہرہور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور سرفرازی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہمہ وقت تشدد، انتقام، نفرت اور حسد کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی قابل نفرت ٹھہرتے ہیں، اور لوگ ان کے شر سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے معاشرے میں برداشت، صبر، تحمل، بردباری، مساوات اور جذبہ اخوت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام دنیا کا واحد ایسا دین ہے جس نے حالت جنگ میں بھی اخلاقی اصولوں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے لشکر کشی کرنے والوں کو، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے کلی طور پر روک دیا گیا۔ اسلام کے جنگی اصولوں پر جب غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام جنگ بھی انسانوں کی نسل کشی یا معاشروں کی بہتری کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس مقام پر بھی شرف انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنے کی بھرپور انداز میں کوششیں کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی عفو و درگزر کی اہمیت بہت ہی خوبصورت انداز میں اجاگر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث درج ذیل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو جو ان کے مقروض ہوں مہلت دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور سختی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو وہ درگزر کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے یہ تحریر کیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔